وہ تو عاشوراء کے روزے کا ہے، 10 تاریخ ہے، تاسوعا کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تاسوعا کا مطلب 9 تاریخ کے روزے کی فضیلت تو الگ سے یہ بیان نہیں کی۔ سال کا آغاز ماہ محرم سے یہ کس نے کیا اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ اسلام کی ایک خاص واقعے کی بنیاد پر ہے، تو یہ بھی اس کا ایک امتیاز ہے جو باقی کسی کیلنڈر کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ اصل تاریخ جو اسلام کی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ چونکہ اسلامی ہے، اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو کیا اس کے آغاز پہ سیلیبریشن یا کوئی منانا اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے من شاء صامہ و من شاء افطر، جو شخص چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ ان زاویوں اور پہلوؤں سے ہجری کا امتیاز ہے شمسی پر۔ یہ وضاحت ہونا ضروری ہے کہ جو ماہ محرم ہے اس میں کرنے کے کام کیا ہیں۔ اچھا، ایک طرف ان کی ظلم کی داستانیں بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف کھانے پینے کی باتیں بیان کر رہے ہیں اور فراوانی کی باتیں بیان کر رہے ہیں اور سبیلیں لگا رہے ہیں اور لوگوں کو میٹھے مشروبات پلا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نہاد ڈیجیٹل۔ آپ کا ہوسٹ حافظ عرفان شفیق محرم الحرام سیریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی عظمت، فضیلت، ایک مسلمان کے لیے اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں، اس پروگرام کی وساطت سے آپ جانیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے معزز مہمان ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر پروفیسر شہباز حسن، اور ان کے ساتھ ہیں پروفیسر مفتی مبشر رشید حفظہم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام جوائن کیا۔ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ماہ محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس سے متعلق میں سب سے پہلے چلوں گا ڈاکٹر شہباز صاحب کی طرف۔ ان سے جانیں گے کہ اس مہینے کی فضیلت سے متعلق کتاب و سنت کیا کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ المحرم کا ہے۔ ٹھیک، ایک تو اس کی یہ فضیلت ہے، باقی اس کے جو احکام ہیں ظاہر وہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو حدیث پاک میں شہر اللہ کہا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم الحرام کی۔ شہر اللہ المحرم کے ہیں، یعنی اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اور اسی وجہ سے یہ جو نسبت ہے اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ تشریفی نسبت ہے، مطلب عظمت اور شرف کو بیان کرنے کے لیے۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، ٹھیک، لیکن جب خاص طور پر کہا گیا المحرم کے بارے میں کہ شہر اللہ ہے تو اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کچھ مثالیں وغیرہ بھی دی ہیں، بڑی معروف ہیں، جیسے بیت اللہ ہے تو تشریفی نسبت ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید میں ہذہ ناقۃ اللہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو یہ نسبت اس کے شرف اور مقام اور عظمت کو ظاہر کرتی ہے، تو یہ اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ رمضان المبارک کے بعد اس کے روزے سب سے افضل ہیں۔ ان میں وہ روزے نکل جائیں گے جن کی الگ سے فضیلت ہے، مثلاً عرفہ کا روزہ ہے، صحیح، تو وہ مستثنیٰ ہو جائے گا۔ باقی روٹین میں جو روزے باقی مہینوں کے نفلی روزے ہیں تو ان سے بہتر ہیں محرم الحرام کے روزے، یعنی المحرم الحرام کے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر احکام ہیں، جیسے روزے کا تذکرہ ہے اور اس کی فضیلت ہے، وہ الگ سے اس کی تفصیل ہے۔ بہرحال یہ 2 بڑی چیزیں بنیادی ہیں کہ ایک تو یہ حرمت والا مہینہ اور اس کو شہر اللہ کہا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب، آپ اس میں ذرا یہ کلیئر کریں کہ جب محرم الحرام کی یہ فضیلت ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جو حرمت والا مہینہ کیا ہوتا ہے، اور پھر جو مہینہ حرمت والا نہیں ہے، جس کو حرمت والا مہینہ قرار نہیں دیا گیا، کون سی چیز ہے جو اس میں نہیں ہے؟ یعنی عام مہینہ اور حرمت والا مہینہ، اس کا آپس میں ڈفرینس کیا ہوگا، احکام کے ناطے سے بھی اور ویسے بھی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم افسر، بات کیا ہے کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اسی طرح ٹوٹل یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور باقی 8 مہینے وہ عمومی ہیں۔ تو حرمت کا معنی ہوتا ہے عزت، احترام۔ ان مہینوں کے اندر عزت اور احترام کا انداز ویسے تو زمانہ جاہلیت سے چلتا آ رہا ہے۔ ٹھیک، مشرکین عرب جو ہیں وہ بھی ان مہینوں کا احترام اپنے تئیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے۔ یہ ایک الگ ایشو ہے
کہ وہ جب ان کا دل کر رہا ہوتا تھا لڑائیاں کرنے کے لیے، یا ان کا موڈ یہ ہوتا تھا کہ اب ہم نے اس کو حرمت والا نہیں ماننا، تو وہ اس کو چینج کر دیتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے، انما النسیء جس کو نسیء کہا گیا. جی. لیکن اسلام نے اس کو ظاہر ہے کہ کنفرم کر دیا کہ اب یہ کون سے ہیں. لیکن اسلام نے ان کی حرمت کو مزید اجاگر کر دیا، اور اس کے بارے میں یہ پیغام دیا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. حالانکہ اسلام ظلم سے ویسے بھی روکتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ باقی 8 مہینوں میں ظلم جائز ہے، ویسے بھی ظلم غلط ہی تھا، لیکن ان میں خاص طور پر گناہوں سے بچنے کا حکم ہے. تو جو آپ نے سوال کیا کہ عام مہینوں میں اور حرمت والے مہینوں میں کیا فرق ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر عام مہینوں میں گناہ کرنا وہ صرف گناہ ہے، تو ان مہینوں میں گناہ کرنا اس کی برائی بڑھ جاتی ہے. برائی بڑھ جاتی ہے. اس کو سیم اسی مثال سے سمجھیے، جیسے عشرہ ذوالحجہ ہے، ان میں اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اجر بڑھ جاتا ہے. اسی طرح ان مہینوں میں اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو اس برائی کا گناہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ پیغام اصل میں یہ ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کا انسان محاسبہ کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، نافرمانیوں سے بچائے. خاص طور پر ان 4 مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں، انسان برائی کے ارتکاب سے اپنے دامن کو محفوظ رکھے. یہ حرمت والے مہینے کا ایک تقاضا مطلب ہے. اسی میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان میں قتال منع ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال، اقدام نہیں ہو سکتا. یعنی وہ جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ظلم کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ نافرمانی اور اس طرح کے باقی کام نہیں کرنے ہیں اور اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان میں آپ نے قتال نہیں کرنا. بالکل. اور سورۃ البقرہ میں جیسے کہ میں ابھی اشارہ کرنے لگا تھا آیت کریمہ کی طرف، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں، تو کہا کہ ان میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کل قتال فیہ کبیر. تو وہ یعنی 2 پہلو اس کے ہو جائیں گے، ایک تو یہ عمومی نافرمانی جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جس بنا پر ان کو حرمت والے کہا گیا ہے، یعنی اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کو بین کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ حرمت والا مہینہ اور عام مہینہ، اس فرق کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال بھی مطلب دی جا سکتی ہے، اسے بات سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. یہ حرمت ہے زمانی، ایک حرمت ہے مکانی. مثال کے طور پہ ایک عام جگہ ہے اور ایک وہ جگہ ہے مکے کی یا مدینے کی جس کی باؤنڈری ہے ایک، جس کو عظمت اور حرمت والا قرار دیا گیا ہے. وہ بھی حرمت ہے اور عام جگہ بھی حرمت والی ہے. اچھا، اس جگہ پہ بھی گناہ منع ہے، عام جگہ پہ بھی گناہ منع ہے، لیکن اگر کوئی اس جگہ پہ جا کے گناہ کرے گا تو اس گناہ کی جو سنگینی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. اسی طرح وہاں پہ لڑائی کرنے سے منع کر دیا گیا اور ساری چیزیں اس کے احکامات آ رہے ہیں. تو جیسے بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ اور پھر مدینہ اور پھر اس کا جو پوری باؤنڈری ہے وہ حرمت والی ہے، ویسے ہی یہ مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے رکھے ہیں. یہ عمومی یہی ہوتا ہے نا کہ جس چیز کا مقام و مرتبہ زیادہ ہو، وہاں پر اگر کوئی ایسی بات آپ کر رہے ہیں یا کوتاہی کر رہے ہیں تو اس کی سنگینی بڑھ جائے گی. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ باہر بازار کے اندر جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا آدمی جو ہے وہی جھوٹ مسجد میں جا کے بول رہا ہے، تیسرا آدمی جو ہے وہی جھوٹ جو ہے وہ مسجد نبوی میں بول رہا ہے، چوتھا آدمی جو بیت اللہ شریف میں جا کے جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ تو وہ سیم ہی ہے، لیکن وہ مکان کی حرمت کی وجہ سے اس کی سنگینی بڑھ جائے گی. بالکل. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے، شرف دیا ہے، حرمت بخشی ہے، تو جو بھی اس کی حرمت کو توڑے گا ظاہر اور سنگین جرم کا ارتکاب کرے گا. بالکل ٹھیک. ہم اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ ماہ محرم حرمت والا مہینہ، حرمت کا کیا مطلب، اس کی وضاحت ہو گئی. ماہ محرم سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے. یہ آغاز کس نے کیا؟ یعنی مہینے تو 12، جیسے کہ آپ نے آیت پڑھی قرآن مجید کی کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا 12 مہینے ہیں. یہ چیز کلیئر ہو گئی. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ بھی کلیئر ہو گئی. لیکن سال کا آغاز ماہ محرم سے یہ کس نے کیا اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ اچھا، ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا قمری کیلنڈر ہے، جی، یعنی یہ قرآن مجید نے جو کہا نا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، تو یہ بنیادی طور پر قمری کیلنڈر کے حساب سے ہے. ٹھیک. اور یہی چاند کا جو تاریخوں سے بنتا ہے مہینہ، یہی فطرت کے زیادہ قریب ہے. ٹھیک. اور اس کے الگ سے خصائص بھی ہیں، اس میں ہو سکتا ہے آگے چل کے ہم کہیں بات کریں. باقی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ یہ جو سورج بھی ظاہر اللہ کی نشانی ہے، لیکن یہ کہ وہ انسانوں نے مدون کیا یہ جو کیلنڈر، شمسی کیلنڈر ہے سورج کے حساب سے، تو اس سولر سسٹم میں آپ دیکھ لیں کہ ان سے پوچھیں کہ 12 مہینے کیوں ہیں، مطلب 24 مہینے کیوں نہیں ہیں، 25 مہینے کیوں نہیں ہیں، اور بعض مہینوں کے تو کوئی جواب نہیں ہے اس کا. لیکن یہاں جو منازل اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں چاند کی، اس حساب سے بالکل یہ پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے. آغاز میری محرم سال کا پہلا مہینہ ہے یہ، وہ میں بھی عرض کرتا ہوں. جی. تو اس میں یہ ہے کہ
اگر تدوین کی بات کی جائے تو سب سے پہلے جو مدون ہوا باقاعدہ اور عمل میں آیا ہے، ویسے تو کچھ 14-15 کیلنڈر ہیں دنیا کے اندر جو رائج ہیں، لیکن یہ جو قمری کیلنڈر ہے یہ مدون ہونے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے پرفیکٹ اور یہ پہلے کا مقدم ہے اس اعتبار سے. لیکن یہ کہ تاریخ میں جائیں تو اس میں بہت ساری مسٹیکس بھی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس میں تبدیلی وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں اور بہت سے اور کام کرتے رہتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ محرم سے آغاز کرنے کا رواج تو مہینوں کا عرب کے اندر آلریڈی موجود تھا، یعنی پہلے سے چلا آ رہا تھا عربوں کے ہاں، لیکن مسلمانوں کے اندر اس کا عام رواج نہیں تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 2 قسم کے روایات آتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے کوئی تحریر دیکھی جس میں شعبان لکھا ہوا تھا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رپورٹ کی کہ یہ جو بات ہے اس میں شعبان لکھا ہوا، لیکن کس سال کا شعبان ہے، یہ والا شعبان ہے یا آگے والا شعبان ہے. تو ہمیں سال جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے، یعنی اس کی تاریخ ساتھ مینشن کرنی چاہیے، سال کی بھی گنتی ہونی چاہیے، اور خاص کر جب ادائیگی وغیرہ کسی چیز کی کرنی ہو، قرض ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، تو اس میں تو اگر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس سال کا قرض ہے یا کس سال میں واپس کرنا ہے تو وہ تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اس میں پھر صحابہ کرام کی جو مشاورت ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اب کہاں سے اس کا آغاز کرنا ہے؟ ایک تو انہوں نے لے لیا محرم سے، ٹھیک، کیونکہ وہ چل رہا تھا پہلے، جیسا کہ آپ نے وضاحت کی، ایک پہلو یہ ہے، رائج تھا عرب میں، ایک پہلو یہ ہے کہ محرم سے وہ چل رہا تھا. دوسرا یہ ہے کہ جس پر ان کی مشاورت ہوئی، مثلا اس میں مختلف تجاویز آئیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے آغاز اس مہینے سے آغاز یا ولادت کی تاریخ سے ہجری سن کا آغاز جو ہے نبی علیہ السلام کی ولادت سے کیا جائے. کچھ کی رائے یہ تھی کہ نبی علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی ہے تو اس سے آغاز کیا جائے، اس ہجری کیلنڈر کا یا قمری کیلنڈر کا، یا تاریخ لکھنے کا آپ کہہ لیں آسان لفظوں میں. کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے اس کا آغاز کیا جائے، ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہے تو اس سے اس کا آغاز کیا جائے. ایک رائے یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی وفات سے کیا جائے، ٹھیک، کہ وہاں سے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کس سال میں آپ پر وحی نازل ہوئی، اور وہ تاریخ وغیرہ کے حوالے سے تفصیلات دن کا تو ہمیں ذکر ملتا ہے، اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ملتا ہے، لیکن یہ کہ تاریخ کیا تھی اس میں بہت سارے اختلافات ظاہر ہے وہ اب بھی موجود ہیں. تو اس میں چونکہ اس زمانے میں رواج نہیں تھا اس طریقے چیزوں کو لکھنے کا اور صراحت سے، اس لیے جب بات ہوتی تو عمل فیل میں آپ پیدا ہوئے. اچھا، اس میں یہ امکان تھا. دوسرا یہ تھا کہ اگر وفات پہ تو ظاہر ہے وہ ایک غم کا موقع ہے، تو وہاں سے اسلامی سال یا اسلامی کیلنڈر یا ہجری تقویم یا قمری کیلنڈر کا آغاز تو مناسب نہیں لگتا. اس پر پھر سب کا اتفاق ہوا، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی رائے بھی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے بھی تھی کہ اس کا آغاز محرم سے کیا جائے. ٹھیک ہے، ایک تو محرم سے کیا جائے. محرم کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے کیا جائے. ٹھیک، ہجرت، چونکہ نبی علیہ السلام کو جو ہجرت کی یا مسلمانوں کو جو ہجرت کی اجازت ملی ہے، اس کا آغاز یا ایک بنیادی ایک جو پوائنٹ ہے یا اجازت ملنا وہ محرم کے سلسلہ شروع ہو گیا. یعنی محرم کے اندر مسلمانوں نے بیعت عقبہ کے بعد ہجرت کرنا شروع کر دی تھی. اگرچہ نبی علیہ السلام نے جو ہجرت کی ہے وہ ربیع الاول میں کی ہے، یعنی ربیع الاول کی 8 تاریخ غالباً سیرت نگاروں نے ذکر کی ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں. صحیح. تو ہجرت کے واقعے سے، چونکہ اصل تاریخ جو اسلام کی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہاں ایک میں واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو 1-2 پوائنٹ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کی جو اصل تاریخ ہے وہ تو وہی ہے جس میں وہ محکوم نہیں ہے، جس میں وہ بے خوف ہو کر عبادت کر سکتے ہیں، جس میں یہ ڈر نہیں ہے کہ ہمیں کوئی عبادت کرنے سے روک سکتا ہے یا اللہ کے گھر سے ہمیں نکال سکتا ہے یا بین کر سکتا ہے. تو اب جب مسلمانوں نے ہجرت کر لی ہے اور قربانی دے دی، ہر قسم کی قربانی انہوں نے دے دی ہے اور الگ آزاد وطن ایک طرح سے ان کو مل گیا ہے، تو اب اصل کے اعتبار سے یہ ہے تاریخ مسلمانوں کی. اور اس کے لیے میں جو دلیل لینا چاہوں گا وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں ہے کہ اول ولد ولد فی الاسلام، سب سے پہلا بچہ جو اسلام میں پیدا ہوا، اور وہ پیدائش مدینہ میں ہوئی. اور اس میں یہودیوں نے جو کہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اب ان کی اولاد نہیں ہوگی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر جب پیدا ہوئے تو ایک تو وہ ایک جو چیز پھیلی ہوئی تھی وہ کل عدم ہو گئی، ختم ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ عبداللہ بن زبیر کی ولادت، اور اس میں لفظ جو میں عرض کر رہا ہوں اول ولد ولد فی الاسلام، اسلام کی تعلیمات کا آغاز تو 13 سال پہلے سے ہو چکا ہے تقریباً، ٹھیک ہے، 14 سال ہے نا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلا بچہ جو اسلام میں پیدا ہوا، یعنی اصل تاریخ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ یکم جو محرم تھی اس وقت جمعہ تھا، جمعے سے اس کا آغاز کیا گیا، ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا گیا. اس میں یہ ہے کہ اصل غلبہ یہ ہے اور اصل ایمان کا تقاضا یہی ہے
کہ اسلام کی خاطر انسان اپنا گھر بھی چھوڑ رہا ہے، گھر بار چھوڑ رہا ہے، بیوی بچے چھوڑ رہا ہے، علاقے جائیدادیں ہر چیز چھوڑ رہا ہے، اور سب سے زیادہ محبت جس چیز کو ہے وہ اس کا ایمان ہے اور اللہ رسول کا حکم ہے. اس لیے کہا کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، یہ اسی کا ایک مظہر تھا. تو اس اعتبار سے محرم سے اس کا آغاز کیا گیا. 2 وجوہات میں نے عرض کر دی، اور دوسرا یہ کہ اسلام کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے اسلام کا عروج شروع ہوا ہے اور الگ سے ان کی ایک حکومت یا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، تو اس بنا پر یہاں سے اس کا آغاز کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت. بڑی اچھی آپ نے اس میں وضاحت کی کہ محرم سے آغاز ہوا، اور محرم سے آغاز عرب کا ایک طریقہ کار بھی تھا، اور محرم ہی میں ہجرت ہو رہی تھی، اور پھر ہجرت کے واقعے کو اس میں بنیاد بنایا گیا. اس کی آپ نے وجہ بڑی خوبصورت بیان فرمائی کہ اصل اسلام جو ہے وہ آزاد ہی اسی وقت ہوا، لوگ آزاد ہی اسی وقت ہوئے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اس کی عملی تعبیر بھی والی جو کیفیت ہے اس کا آغاز شروع ہوا. تو ہجری سال کا آغاز محرم سے ہوا. اور یہ بھی سوال کلیئر ہو گیا اسی میں کہ یہ اس کو ہجری سال کیوں کہا جاتا ہے. اصلاً تو یہ قمری سال ہے نا، اس کی جو گنتی ہے، مہینوں کی گنتی، وہ چاند کی تاریخوں سے ہے. تو ہجری اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کا آغاز ہجرت سے ہوا ہے. بڑی اچھی وضاحت ہو گئی. مفتی صاحب آپ کی طرف میں چلوں گا کہ ایک چیز ہمارے معاشرے میں بڑی رائج ہے کہ جو شمسی تقویم ہے، یعنی شمسی جو کیلنڈر ہے، اس کیلنڈر کے مطابق نئے سال کے آغاز میں اگر کوئی شخص سیلیبریشن کرتا ہے تو اس کو مطلب معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یا اس پہ مطلب ہم لوگ یہ سنتے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے برعکس لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ماہ محرم ہے، یا جو ہجری سال ہے، یا یہ جو قمری سال ہے، یہ چونکہ اسلامی ہے، اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. تو کیا اس کے آغاز پہ سیلیبریشن یا کوئی منانا اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اب سب بات یہاں یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. شمسی سال کے آغاز پہ مبارک دینا یا اس کی سیلیبریشن یا ہیپی نیو ایئر، یہ قدرے جو مذہبی طبقہ ہے نا، وہ ان میں یہ اویئرنیس ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سال ہمارا نہیں ہے، لہٰذا ہمارا سال محرم سے شروع ہو رہا ہے تو ہم سیلیبریٹ بھی اس کو اسی وقت پہ کریں گے. اچھا، یعنی وہ ایک غلط چیز سے نکل کے اپنی طرف سے وہ دوسری صحیح جگہ پر جا رہے ہیں کہ یہ چیز تو ہماری ہے ہی نہیں تو ہم اس کو سیلیبریٹ کیوں کریں. لہذا یہ چیز ہماری ہے، محرم ہمارا ہے، یہ ہمارا سال ہے، یہ ہمارا اسلامی سال ہے، قمری سال. ہم چلتے ہیں کہ یہ اس کی جو تقسیم اسلامی غیر اسلامی والی ہے، لیکن ابھی جو سوال میں سمجھ رہا والا ہے کہ منانا تو بات یہ ہے نا کہ دیکھیں وہ سمجھتے ہیں کہ شمسی سال کو نہیں منانا چاہیے، لہٰذا اس کے مقابلے میں قمری سال کو منانا چاہیے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں اسلام تو منانے کا دین ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ جب ہم اس کو عیسوی سال کو یا شمسی سال کو منا رہے تھے تو وہ عیسائیوں کا ایک طریقہ تھا. اب ہم نے اس کو چھوڑ کے محرم کو منانا شروع کر دیا تو یہ ان کے ساتھ تشبہ ہو گیا، مشابہت ہو گئی. تو مشابہت تو درست نہیں ہے، جیسے سنن ابو داود کی حدیث ہے نا، من تشبہ بقوم فہو منہم. تو یہ ان کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے نہ ہم شمسی سال کو مناتے ہیں نہ قمری سال کو منانا ہے. اور اگر یہاں سے کوئی سبق لینا ہے تو وہ تو یہ ہے کہ آپ ان کی تعلیمات پر عمل کریں، جیسا شیخ صاحب نے کہا کہ ہجرت کے معاملات اس میں بڑے واضح ہیں. ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے اندر جو احکام ہیں ان کو سمجھیں، یہ اصل چیز ہے. اچھا، یعنی منانے کی ریکوائرمنٹ یا منانے کا تصور وہ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. یہ ایک ماڈرن سوسائٹی کا تقاضا ہے کہ چیزوں کو اس طرح سیلیبریٹ بنانا. لیکن یہاں ایک چیز کی اور وضاحت کریں کہ جو نئے سال کے آغاز میں مبارکباد دینے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں رائج ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا مشابہت بھی آتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ جیسے دیکھیں وہ اصل میں ایک غلط چیز سے نکل کے اپنے طور پر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح جگہ پر جا رہے ہیں، ہم نے اس کو کلمہ پڑھا دیا. جی، اب ہم نے محرم کو سیلیبریٹ کرنا ہے، یعنی اپنے اسلامی سال کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اور وہاں پر ہمارا ہیپی نیو ایئر کا سلسلہ جو ہے نا وہ یہاں پر چل رہا ہے. اسی چیز سے ہم آگے نکلے نا تو دیکھیں اب ہمارے ہاں یہاں تک چل رہا ہے جی جمعہ مبارک. اچھا، جیسے ربیع الاول مبارک جی. پھر ہم نے وہ ایسی موضوع اور من گھڑت قسم کی حدیثیں وہ لوگوں میں مشہور ہیں جی، جس نے ربیع الاول کی مبارک دی، یا جی جس نے جمعے کی مبارک دی، یا جیسے رمضان کی مبارک. دیکھیں رمضان کی مبارک ہے، اس کی ربیع الاول کی ہے، جمعے کی ہے، تو پھر آگے سلسلہ تو یہ چلے گا کہ فجر مبارک، ظہر مبارک، عصر مبارک. یہ سلسلہ تو ختم ہی نہیں ہوگا. تو اصل میں یہ ہم ایک غلط چیز سے پیچھے ہٹے اور اپنے طور پر ہم نے سمجھ لیا کہ اس کی جگہ پر ہمیں یہ لینا چاہیے، جبکہ اسلام میں اس کو منانے کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اس پہ آپ منانے کے حوالے سے جو نئے سال کو اس پہ آپ میں چاہوں گا کہ آپ بھی دیکھیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ تو اس دن سے ہے نا، یہ مہینے بھی اس دن سے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا. مہینوں کی تعداد اور سال کا شروع ہونا، چلیں ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے
باقاعدہ تاریخ کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، تو کیا انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے؟ جتنے بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی 3-4 سال کے بعد یا تیسرے چوتھے سال میں آغاز کیا گیا حضرت عمر کے دور میں، جی تو 3 سال اگر آپ نکال دیتے ہیں، باقی 7 سال باقی ان کے، 12 سال حضرت عثمان کے ہیں، 5 سال حضرت علی کے ہیں، 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایسی کوئی روایت یا ایسی کوئی چیز ہمیں ملتی نہیں. تو سیف راستہ یہ ہے کہ اسی راستے پر چلا جائے اور اسی پر اکتفا کیا جائے. باقی یہ کہ فطری طور پر خوشی کا اظہار کرنا، اور اس میں کوئی ایسی چیز جو فطری تقاضا ایک ہوتا ہے، بندہ خوش ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز کا اضافہ بڑا اچھا رہے گا کہ جب چاند اس کا نظر آیا، اچھا بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ نئے سال کی دعا ہے، نئے سال کی باقاعدہ دعا سے کچھ وہ چاند کی ممی دعا ہے جس میں اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ وسلام ربی وربک اللہ، وہ ہر مہینے سے متعلق ہے. وہ کوئی اس کا تعلق صرف نئے سال کے ساتھ نہیں ہے، یہ نہیں محرم میں کریں گے اور سفر میں نہیں کریں گے، سفر میں بھی وہ ہر مہینے جب چاند کو دیکھیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے. جی، ہلال کو دیکھنے کی دعا. جی صاحب، اگلے نقطے کی طرف چلیں گے کہ ہمارے ہاں لوگ ہجری تقویم کو، جس کا پہلے بھی ضمن ذکر بھی ہوا، اسلامی سمجھ رہے ہیں، اور جو شمسی تقویم ہے اس کو انگریزی قرار دیتے ہیں یا غیر اسلامی قرار دیتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ جو ہجری تقویم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا باقاعدہ اہتمام کی، اس جگہ یہ سب چیزیں درست ہیں، اور جو شمسی تقویم ہے اس کو انگریز یا دوسرے لوگ استعمال کرتے رہے، اور اس کا جو حساب ہے سیدنا ان کے کہے کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے، یہ سب تو ٹھیک ہے. لیکن کیا اس کو اسلامی اور غیر اسلامی یعنی شمسی قمری کو یہ قرار دینا، کیا یہ درست ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے شروع کیا گیا، جی وہاں پر بھی مسٹیک ہے، ان کی ولادت سے شروع نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، اس میں کافی سارا فرق ہے، کیونکہ تدوین تو اس وقت ہوئی نہیں ہے، بعد میں ہوئی ہے، تو اس میں پھر حساب لگایا انہوں نے، وہ کافی دنوں کا فرق بھی نکلتا ہے اس میں. اچھا، جیسے قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو ان کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موسم گرما میں ہوئی ہے نا. ہاں، موسم گرما میں ہوئی ہے کہ جس میں کھجوروں کا موسم اور ساری چیزیں. بالکل. اور ہم اپنے حساب سے دیکھیں تو دسمبر کے حساب سے سردی میں آ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب کہ وہاں اگر اس کرینے کو بھی دیکھا جائے تو وہ اس میں مسٹیک ہے، اور پھر وہ کریکشن بھی کرتے رہتے ہیں. صحیح. اس میں یہ جو لیپ کے سال والی بات ہے، یعنی 4 سال کے بعد جو ہے نا آپ نے ایک دن کا اضافہ کرنا ہے حساب برابر، فروری میں ایک دن کا اضافہ. تو وہ پہلے میں نے جیسے اشارہ کیا کہ وہ وہاں پر چینجنگ وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس میں اسلامی یا ہجری یا قمری کیلنڈر کے اندر اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ انگریزی تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ مروج ہے. اب تو ہمارے ہاں بھی مروج ہے، پاکستان میں مروج ہونے کے بعد اس کو پاکستانی تو نہیں کہہ سکتے نا. شیخ صاحب، میں تو سمجھوں گا یہ عرب کے 1-2 ممالک کے علاوہ پوری دنیا میں یہی مروج ہے. بالکل عیسوی کیلنڈر ہے، پوری دنیا میں مروج. وہی میں کہہ رہا ہوں، ہمارا جو جس پر ہم ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے ہجری کیلنڈر ہے، یہ قمری کیلنڈر ہے، تو اسی کو پروموٹ کرنا چاہیے، اسی کو پریفر کرنا چاہیے، اسی کی تشہیر کرنی چاہیے، اس کو شناخت اور اپنی پہچان بنانا چاہیے. جیسے بھی مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، من تشبہ بقوم فہو منہم. تو یہاں ہم اپنی پہچان، شناخت جو مسلمانوں نے شروع کی ہے ایک بڑے واقعے کے ساتھ، تو اس سے ہم اس کو کیوں نہیں کر رہے ہیں. باقی رہی بات کہ جواز کی حد تک، ہاں باقی رہی بات کہ اس کو چونکہ یہ انگریزی سن ہو گیا تو کوئی منحوس ہو گیا یا کوئی دین کے اندر بدعت ہو گیا، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے. الشمس والقمر بحسبان. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں کہا نا کہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگوں کے لیے اوقات ہیں اور حج کے دیگر اوقات ہیں. تو وہاں یہ بھی کہا گیا کہ جو سورج ہے وہ بھی حساب لگانے کے لیے ہے، کئی مقامات اس کا تذکرہ کیا گیا حساب کے لیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری تو ساری نمازیں سورج کے ساتھ ہیں. بالکل. مطلب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے، ایک نماز ہم پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج ڈالنے کے ساتھ نماز ہے. ایک نماز ہم پڑھ رہے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے، ایک نماز ہم پڑھ رہے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد، ایک نماز ہم تب پڑھ رہے ہیں جب سورج وہ شفق کے اوپر جو سرخی ہے سورج کی جو سرخ روشنی ہے وہ جب ختم ہو جائے تو پھر ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ 5 نمازوں کا سورج سے تعلق جو ہے سورج کے ساتھ ہو گیا نا. تو سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس سے اگر حساب اندازے جیسے قرآن نے کہا کہ حساب کے لیے ہے اور یہ اللہ کے حکم سے وقت مقررہ کے لیے چل رہے ہیں، تو اس حساب سے اگر کوئی حساب لگا رہے تو اس میں کوئی غیر شرعی یا غیر اسلامی نہیں کہنا چاہیے. لیکن یہ کہ مسلمانوں کے ہاں یہ مروج ہے تو اس لیے ہم اس کو اسلامی سن یا آپ کی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے اگر اس طرح کہا جائے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جیسے آپ نے آیتیں بھی پڑھی، ایک سورہ الاسراء میں آیت ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اللہ کہتے ہیں دن اور رات کو ہم نے بنایا ہے، 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کو ہم مٹا دیتے ہیں اور دن کو ہم روشن کر دیتے ہیں. یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب جانو.
یعنی سورج اور چاند کے ساتھ یہ گنتی اور حساب تو بالکل اللہ نے جوڑا ہوا ہے، لیکن اس کی ملتی جلتی بات ہے نا وہ جی اپنا کہ اگر اللہ قیامت تک رات ہی رات کر دے تو ہاں، کون معبود ہے جو دن قل لے آئے، ارأیتم ان جعل اللہ جو دن کی علیکم روشنی اللیل کر دے، سرمدا الی یوم القیامہ، اور اگر وہ دن ہی دن کر دے تو کون معبود ہے جو رات کو لے کے آئے گا. بالکل تو ٹھیک یہ ہے. اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن اس میں جی یہ چیز ہے کہ سلف نے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو دنوں کی گنتی ہے یا جو دنوں کی تاریخ ہے اس میں قمری تقویم کو رکھا ہے، اور ہماری جو پوری شریعت ہے وہ بھی قمری تقویم کے اوپر کھڑی ہے، چاند کی تقویم کے اوپر کھڑی ہے. لیکن البتہ دن ڈیفائن ہوگا سورج سے. دن، ہاں، دن کے جتنے معاملات ہیں، یعنی دن کیا ہوتا ہے جی وہ قمری کیلنڈر سے نہیں پتہ چلے گا، بالکل وہ سورج سے پتہ چلے گا کہ دن کہاں سے کہاں تک. بنیادی طور پر اب سب گنتی ہے نا، حساب ہے. حساب کسی بھی چیز کا، وہ دونوں چیزیں حساب کے لیے ہیں. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. اس آیت میں وقدرہ منازل کو چاند ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیچھے دونوں کا ذکر ہے نا، تو ظاہر ہے حساب جو ہے نا وہ دونوں کے ساتھ ہے. تو حساب اگر دونوں کے ساتھ رکھ لیا جائے، میں بالکل اگر اس طرح ہم کہہ لیں کہ حساب دونوں کے ساتھ ہے، رکھا جا سکتا ہے، جی جی لیکن اولا اور افضل یہ ہے کہ جو تاریخ ہے دنوں کی وہ اس کو قمر کے ساتھ جوڑا جائے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا. ظاہر اور خلاصہ یہ نکلا جی کہ انگریزی تقویم کو ہم کوئی بدعت شجر یا غیر ممنوع، شرعی، غیر اسلامی نہیں کہہ ہاں، سکتے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی ہی، یعنی لیکن اس سورج کے مقابلے میں قمری بنایا کو ہوا ہے، ترجیح دینی چاہیے. قمری کو ترجیح دینی چاہیے. جی. اولا اور افضل جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس کے ساتھ باریک تاریخ یعنی جڑی ہوئی مسلمانوں ہے، کا طریقے میں تو یہی ہے، ہجری ہے نا. مسلمانوں کے طریقے میں. اچھا، اس میں ایک اور چیز کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس میں ذرا بتائیے گا کہ جو ہجری تقویم ہے اور شمسی تقویم ہے، دونوں کیلنڈر ہیں. ہجری کو رسول اللہ علیہ السلام نے استعمال کیا اور ہماری تاریخ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. شمسی اور ہجری میں ہجری بہتر ہے، چاند والی بہتر ہے. کیا پہلو ہیں، کیا زاویے ہیں، کن زاویوں اور پہلوؤں سے ہجری کا امتیاز ہے شمسی پر؟ ایک تو ہم نے عرض کیا کہ یہ فطرت کے مطابق ہے. اچھا. اور اس کو بار بار امینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اتنا ایکوریٹ ہے یہ تقویم قمری کیلنڈر جو ہے کہ اس میں بار بار امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے نہ ہم آپ کو لیپ کا سال لانے کی شمسی ضرورت میں ہے. فروری کو 4 سال کے بعد وہ 29 کا کرتے ہیں، اور پھر اور کئی باقی جو 14-15 کے نزدیک اس میں بھی تبدیلیاں وغیرہ کرتے رہتے ہیں. پھر ان میں امکانات اس چیز کے بلکہ ثابت ہیں کہ مسٹیکس کافی ساری موجود ہے. ایک تو اس سے مبرہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں مساوات کا بھی ایک پہلو ہے. یعنی بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی فطرت کے زیادہ قریب ہے. جیسے میں نے فطری کا لفظ بولا ہے، مثلاً ہم روزے رکھتے ہیں گرمیوں میں، بالکل، اگر ہر سال گرمیوں میں روزے آئیں تو بعد میں جو اکتا جاتا ہے. انسان کی طبیعت یہ کہ تھوڑا سا وہ چینج آتی ہے نا. بالکل. بلکہ وہ جو من سلوا ہے وہ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں ہمیں تو فلاں چیزیں چاہیے، لہسن پیاز اور وہ چاہیے. یعنی وہ من سلوا سے بھی اکتا آگے لوگ. تو انسان کی طبیعت جو ہے تھوڑی سی تبدیلی اس میں چاہتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہر مہینے کے اندر روزے آئیں گے. اس طرح حج جو ہے وہ گرمیوں میں بھی آ رہا ہے، سردیوں میں آ رہا ہے، درمیانے موسم کے اندر بھی آ رہا ہے. تو اس طریقے سے تبدیلی کے ساتھ یہ چیزیں آئیں گی تو یہ انسان کی فطرت کے زیادہ قریب ہو. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہوئی. تو یہ اصل میں ایک مساوات کا پہلو بھی ہر علاقے اور ہر زمانے کے لیے یہ چیز اس میں پائی جائے گی. اور یہ شمسی میں نہیں ہوگی. نہیں، اس میں تو ظاہر ہے، اس میں تو ایک چیز ہے اور وہ سٹک وہیں پہ رہے گی. یعنی جنوری ہے تو اس نے سردی میں ہی آنا ہے پاکستان میں. جون جولائی میں اگر روزے آتے ہوں اور ہر سال جون جولائی میں آتے ہوں تو لگ پتہ جائے نا. اور پھر جو دن کا دورانیہ ہے وہ بھی 16 گھنٹے کا ہوتا ہو اور رات کا دورانیہ 8 گھنٹے کا ہوتا ہو تو وہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فطرت کے مطابق ہے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کی ہے پہلے کہ ابتدا اس کی جو ہے نا وہ اسلامی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی ہے اور اسلام میں اس کو ترجیح حاصل ہے. انہی باتوں کے تناظر میں اگر اس کا امتیاز یہ دیکھا جائے کہ اس کی ابتدا وہ اسلام کی بنیاد پر ہے اور اسلام کی ایک خاص واقعے کی بنیاد پر ہے، تو یہ بھی اس کا ایک امتیاز ہے جو باقی کسی کیلنڈر کو حاصل نہیں ہے، یعنی اسلام کے ساتھ جڑنے کے اعتبار سے بھی. اور میں اس میں ایک اضافہ کروں گا ڈاکٹر صاحب کی بات میں کہ دیکھیں اگر ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں نا تو باقی کئی مہینے یا سال ایسے ہیں کہ ان میں مہینوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ عیسوی کیلنڈر میں 10 مہینوں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ کسی سال میں ان کو 10 مہینے قرار دے دیا گیا، اور کہیں 14 مہینوں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ 2 مہینے بڑھا دیے گئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ بڑا اس میں تبدیلیاں جی تبدیلیاں ہوتی رہی. تو یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے کہ کہیں وہ 10 مہینوں کا سال ہے، کبھی وہ 12 کا ہے، کبھی وہ 14 تک گیا ہے. تو قمری مہینے میں ایسا نہیں ہے، قمری سال میں ایسا نہیں ہے. قمری سال میں وہی 12 ہی ہیں جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ اس کا آپ کی بات مکمل ہو گئی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ کسی شخصیت کی طرف منسوب نہیں ہے. اس لیے نہ تو نبی علیہ السلام کی وفات پر اس کو لیا گیا، نہ آپ کی پیدائش پہ لیا گیا، نہ آپ پر وہی نازل ہونے کو لیا گیا. آپ کی شخصیت کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا گیا. یعنی اسلام کے ایک جو ٹرننگ پوائنٹ ہے
عظمت اور فضیلت کا اس سے اس کو جوڑا گیا. جبکہ باقی سالوں میں یہ ہے کہ وہ فلاں راجے کی طرف منسوب ہے, فلاں کے نام سے ہے, یا فلاں کی پیدائش کے اوپر ہے, یا فلاں شخصیت کے اوپر ہے, یا فلاں بت کے نام سے اس کا آغاز کیا گیا. جیسے وہ دنوں کا حساب یہاں پہ لگایا گیا, سنڈے منڈے ٹیوزڈے وغیرہ, یہ بتوں کے نام پر رکھے گئے. یہاں دنوں میں بھی وہ چیز نہیں ہے, نہ مہینوں کے اندر وہ چیز ہے, اور نہ اس تقویم کے اندر وہ چیز ہے کہ اس میں کوئی شرک کا یا بت پرستی کا کوئی شائبہ پایا جائے. بالکل اور صحیح. پھر اس میں جو سب بات ہے نا کہ دنوں کے اندر بھی بڑی ایک خوبصورت بات ہے. سب سے کم جو فرق ہے نا مہینے کے دنوں کا آپس میں, وہ اس قمری مہینے کے اندر ہے, یعنی 29 ہے یا 30 ہے, تھرڈ آپشن ہی نہیں ہے. باقیوں میں دیکھیں فروری میں 28 کا آ رہا ہے اور ادھر 31 تک جا رہے ہیں. کئی مہینے ایسے ہیں کہ کئی کیلنڈرز میں کئی مہینے ایسے ہیں کہ ان میں 32 دنوں تک کا ایک مہینہ جا رہا ہے, کہیں 28 اور 32 4 دنوں کا فرق آ رہا ہے. یہاں صرف 29 ہیں یا 30 ہیں, بس تھرڈ کچھ نہیں. تو یہ جو فرق کم ہونا ہے نا, یہ بھی ایک اس کا امتیاز ہے, اس کی ایک خصوصیت ہے جو باقی کسی کیلنڈر میں یا اور یہ جو آپ نے فرق والی بات کی ہے نا, اس کا فائدہ اس شخص کو نظر آئے گا جس کو تنخواہ ملتی ہو قمری مہینے کے حساب سے. یعنی اگر اسلامی کیلنڈر کسی جگہ پہ کسی ملک میں رائج ہو تو اس کو وہاں فائدہ نظر آئے گا. ایک شخص ہے وہ 31 دن ویٹ کر رہا ہے یا 32 دن ویٹ کر رہا ہے, اور ایک شخص ہے کہ وہ 29 پہ کھڑا ہے یا 30 پہ کھڑا ہے. اور ویسے بھی پورے سال کے دنوں کا جب آپ حساب لگاتے ہیں تو وہ 354 یا 55 دن بنتے ہیں قمری اگر آپ کیلنڈر پہ چلتے ہیں, اور اگر آپ شمسی کیلنڈر پہ چلتے ہیں تو 365 دن بنتے ہیں. تو اگر آپ سب اسی بات کو آپ بڑھا لیں پوری زندگی پہ, تو عام طور پر ہمارے ہاں جو ملازمین ہیں خاص طور پر گورنمنٹ کے, تو وہ 30-35 سال ان کی جاب عموماً ہوتی ہے. 25-30 سال کی عمر میں جوائن کیا اور 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ, تو اتنے میں 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. ہاں بالکل. تو 36 سالوں میں 1 سال 1.5 سال کا بلکہ فرق پڑ جاتا ہے. تقریباً 36 سالوں میں 1 سال کا فرق پڑے گا. 60 کی میں بات کروں, 60 پہ ریٹائرمنٹ ہے نا, ہاں تو تب تک 1.5 سال ہو جائے 60 سال کی عمر میں تو 1.5 سال کا فرق پڑ جائے 1.5 سال کا. وہ ڈاکٹر صاحب میں بات اصل میں کر رہا تھا نا کہ کوئی آدمی 30 سال کی عمر میں جوائن کر رہا ہے, کوئی 25 میں کر رہا ہے, کوئی ممکن ہے اس سے بھی لیٹ جوائن کر رہا ہو, تو تقریباً 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. تو 1 سال میں 12 تنخواہوں کا فرق پڑ جاتا ہے. اور اس میں اگر ایک چیز اور بھی ہے کہ پھر ریٹائرمنٹ بھی جلدی ہو جائے گی اگر آپ اس چیز کو لیں گے, تو وہ پھر جلدی چھٹی بھی جلدی ہو جائے گی. ایک چیز اس میں اور بھی بڑی دلچسپ ہے کہ جتنا بھی ہم صحابہ, تابعین, رسول اللہ علیہ السلام یا ان سے متعلق سلف صالحین کی عمر سے متعلق سنتے ہیں نا کہ فلاں کی اتنی عمر, رسول اللہ کی عمر 63 سال تھی, تو وہ شمسی نہیں تھی, وہ قمری مہینوں والا سال تھا. اچھا, اس میں بنیادی چیز جو ہے نا وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. جو ہم اگر برتھ ڈے بھی مناتے ہیں جیسے آج کا ٹرینڈ ہے جی, تو وہ شمسی اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں, باقی سارے ہمارے حساب تک اسی طریقے سے چل رہے ہیں. تنخواہ کی بات بھی ابھی چل رہی تھی, تو ہمارے ذہن میں وہی چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں. اسی میں ایک چیز جیسے قرآن کہتا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. جی, اب حولین کاملین جو ہے وہ کاملین سے وضاحت ہے, اس کا مطلب ایکسیڈ نہیں کر سکتے, آگے نہیں جا سکتے ہیں. یعنی یہ میکسیمم ڈیوریشن ہے سکلنگ کا, فیڈنگ کا, اس سے آگے نہیں آپ جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے ذہنوں میں جو اس طریقے سے شمسی کیلنڈر کا بیٹھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو 20-22 دنوں کا فرق پڑ جائے گا 2 سالوں میں. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ جو 20-22 دن اگر کوئی ایکسٹرا فیڈنگ تو وہ گنہگار ہے اگر بلا وجہ جا رہی ہے, تو وہ خلاف شرع عمل ہو گیا نا. خلاف تو اس لیے مہینوں سالوں کا جب بھی کبھی ذکر ہوگا کتاب و سنت میں, تو اس سے مراد قمری کیلنڈر کے حساب سے وہ بالکل. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اسی طرح اس میں دیکھ لیں آپ, جیسے جن کے شوہر فوت ہوتے ہیں 4 مہینے 10 دن. جی, میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ شرع میں, پہلے میں بات کر رہا تھا عمر کی, کہ عمر جو رسول اللہ کی یا کسی بھی کی ہم سنتے ہیں, وہ اگر آپ شمسی میں لیں گے تو وہ 65 بن سکتی ہے, 63.5 بن سکتی ہے رسول اللہ کی اگر 63 سال ہے, تو وہ قمری کے حساب سے ہے. اور پھر شرع میں جتنے بھی احکامات جن کو دنوں یا مہینوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے, اس سے مراد قمری ہی ہوں گے, جیسا کہ آپ نے مثال دی دودھ والی, اور مزید اس میں مثالیں ایڈ کریں. 63 والا مطلب تو یہ کہ وہ پیچھے آئے گی نا. ہاں, کم ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے, بلکہ پیچھے آئے گی نا. بالکل. یعنی 60 سال 63 سال آپ کی عمر مبارک ہے نا, میں نے وہی کہا کہ قریب آ جائے گی نا شمسی میں کہ دیکھیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, 1.5 سال کا دیکھیں گے تو کم ہو جائے گی, تقریباً 61 کہہ لیں, تقریباً اتنی بن جائے گی. اور اگر ہم نے اپنا 63 سال گزارے ہوئے ہیں تو وہ در حقیقت 63 نہیں ہیں, بلکہ وہ 64 کے 65 کے قریب چلے جائیں گے. شیخ صاحب, جو ہجری تقویم ہے اس کے بارے میں آپ نے بتایا بالکل کہ جو شرعی احکام ہیں وہ اسی کے اکارڈنگ لیے جائیں گے, دیکھے جائیں گے. ایک تو مثال آپ نے دے دی دودھ والی, کہ دودھ پلانے کو بھی دیکھیں 2 سال کے ساتھ جوڑا گیا ہے, تو اس سے مراد 2 سال ہجری والے ہیں. یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ بچے کی پیدائش جب ہوئی تو ہجرت کا یعنی کون سا مہینہ تھا, اور اسی کے موافق اس کو دیکھا جائے گا. عدت کی بھی آپ نے مزید کون سے احکام ہیں شرعی جن میں اس چیز کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اس پروگرام کی وساطت سے اگر تھوڑا چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا جائے تو لوگوں کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ عام طور پہ وہ تاریخ پیدائش
شمسی کے حساب سے ہوتی ہے اور لوگ پھر اسی کے حساب سے ہر چیز کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا اگر آپ ان احکام کو ذرا اختصار کے ساتھ بیان کر دیں. ہم نے بنیادی چیز کی ہے نا کہ جب بھی ہم تذکرہ پڑھتے ہیں مثلا علیہ السلام کی حیات کا پڑھتے ہیں, حیات الصحابہ پڑھتے ہیں, حیات الصحابیات کا تذکرہ پڑھتے ہیں, عمر اور وہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں, تو اس میں وہ چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی. اسی طرح جیسے نبی الاسلام پر وحی نازل ہوئی 41ویں سال میں, تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شمسی اعتبار سے 40 سال کے بعد 41ویں سال میں آپ پر وحی نازل ہوئی ہے, تو ویسا تو نہیں ہے, وہ قمری حساب سے. اسی طرح باقی احکام جو ہے اسی طریقے سے چلیں گے, جیسے بھی کچھ اشارہ جیسے جہاں آپ بھی نے فکر آئے گا, تعداد آئے گی, قرآن میں کوئی مہینوں کی گنتی آئے گی یا تعداد ذکر ہوگی یا سالوں کا ذکر ہوگا. مثال کے طور پر جو اصحاب کہف کا ذکر ہے, لابثوا فی کہفہم ثلاث مئۃ سنین وازدادوا تسعا, اب 309 سال ہے. اب قرآن ذکر کر رہا ہے نا اس کو, تو قرآن مجید کے اندر اسلام کے اندر جہاں بھی مہینوں کا سالوں کا ذکر ہوگا تو اس کا حساب قمر کے حساب سے ہوگا, یعنی چاند کے حساب سے اس کو ہم کریں گے, نہ کہ کسی اور کیلنڈر کے مطابق. تو جہاں کہیں بھی میتھمیٹکس جو ہے وہ انوالو ہوگا, یعنی خلاصہ کلام کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, تو وہ قمری حساب سے چیزیں ہوں گی ساری کی ساری. بالکل صحیح ہے. اور یہاں ایک بات مزید اگر ہائی لائٹ کر دی جائے تو بڑی مفید ہو سکتی ہے کہ بطور خاص شریعت کے وہ احکامات جو بڑے حساس ہیں, مثال کے طور پہ جیسے طلاق کی عدت ہے, جس کی بیس پہ خاتون نے آگے نکاح کرنا ہے, جس کی بیس پہ آگے اس کا نکاح ہونا ہے. تو اگر آپ شمسی حساب سے اس کو دیکھیں گے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا, اور اگر آپ قمری حساب سے دیکھیں گے تو وہ دنوں کی جو تعداد ہے وہ پیچھے آ جائے گی. وہی میں نے اشارہ کیا تھا 4 مہینے 10 دن ہے. ہاں, عدت کی بات آپ نے کی جی, 4 مہینے 10 دن ہے. تو اگر آپ شمسی اعتبار سے لیں گے تو وہ دن آگے جا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. قمری حساب سے 29 ہے, 30 ہے, اس سے آگے نہیں. وہاں 30 کا 30 نارملی جو چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ دن آگے چلے جائیں گے. تو اس لیے اس کا امپیکٹ دو حکام کے اوپر آئے گا. اسی طرح جو آئسہ ہے, جو تفصیلات جن عورتوں نے مہینوں کے ساتھ عدت گزارنی ہوتی ہے, ثلاثۃ اشہر ہے, تو وہ اسی حساب سے ہوگا. تو میں نے خلاصہ کے طور پر بات کی کہ جہاں بھی ذکر آئے گا مہینوں کا, تعداد آئے گی, کاؤنٹنگ آئے گی, میتھ انوالو ہوگا, تو وہ وہاں پر قمری حساب سے چیزیں آئیں گی. بالکل صحیح. اور اگر اس حساب سے نہیں دیکھی جائیں گی تو شریعت کے احکامات پہ کافی فرق آ سکتا ہے. مطلب فرق کبھی تو حلال و حرام تک بحث, حلال و حرام تک کبھی بحث, حلال و حرام کے تک بھی, جیسے وہی ڈاکٹر صاحب نے جو مثال دی ہے دودھ پلانے والی, جی مدر فیڈ کی, تو ظاہر ہے اس میں تو. جی صاحب, اس میں مفتی صاحب آپ کی طرف چلوں گا میں. یہ وضاحت ہونا ضروری ہے کہ جو ماہ محرم ہے اس میں کرنے کے کام کیا ہیں. ایک پروگرام ہمارا اس سے الگ ہے جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے, وہ انشاءاللہ ناظرین تک پہنچے گا, کہ اس میں کیا کچھ نہیں کرنا, معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ نہیں کرنا, اس سے بچنا ہے. وہ بدعات, خرافات, رسومات یا غیر شرعی چیزوں میں کے زمرے میں آتی ہے بات. یہ چیز بھی واضح ہونا ضروری ہے کہ اس مہینے میں کرنا کیا ہے, عام مہینے سے ہٹ کے, جیسا کہ وضاحت ہوئی کہ اس کی ایک فضیلت ہے, تو کرنے کے کام کیا ہیں, اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے. جی, اس میں تو پہلی بات تو وہی حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کی فضیلت بھی بیان کی اور ساتھ کرنے کا کام بھی خود بیان فرما دیا. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, کہ سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے بعد وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے, تو لہٰذا اس مہینے میں ہمیں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے. اچھا, یہاں ایک چیز کی وضاحت کریں, جی رک کے پھر آپ بات یہیں سے شروع کریں گے. کہیں آتا ہے ذی الحج کے پہلا عشرہ اس کے افضل ہے رمضان کے بعد. عملاً رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ روزے جو آپ نے رکھے ہیں عملاً وہ شعبان کے رکھے ہیں. یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں وہ محرم کے ہیں. تو ان تینوں چیزوں میں تطبیق کیا ہوگی؟ دیکھیں اب سب یہاں پر بات آ رہی ہے, لفظ آ رہا ہے کہ افضل الصیام, وہاں پر شعبان میں یہ تو نہیں آ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا ہو, کوئی قولی حدیث ایسی نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ شعبان کے مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں. اسی طرح عشرہ ذوالحجہ میں یہ آ رہا ہے کہ عمل اللہ کے ہاں پاکیزہ زیادہ ہے, اجر بڑھ جاتا ہے, اللہ کے ہاں پسندیدہ زیادہ ہے. یہ الفاظ تو آ رہے ہیں, لیکن یہ جو اس میں تفضیل کا لفظ ہے, سیگا ہے کہ افضل الصیام, یہ تو محرم کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب پورے مہینے کا آ رہا ہے نا. جی, دوسری بات یہ کہ پورے مہینے کا ذکر ہو رہا ہے. جی پورے مہینے, افضل دنوں یا عشرے کا ذکر نہیں ہو رہا. جی, وہ جو اسم تفضیل والا لفظ ہے وہ وہاں بھی آ رہا ہے, احبو, ازکا, جی وہ لفظ تو ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی ہے, لیکن یہاں پر یہ پورے مہینے کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو جی وہاں پر چند دنوں کی بات ہو سکتی ہے, ایک عشرے کی بات ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پر یہ پورے مہینے کو اوور آل اگر پورے مہینے کو دیکھا جائے تو وہ محرم کے روزے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ افضل ہیں. دوسری بات, جہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں ظلم نہیں کرنا, تو وہاں پر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ زیادہ نیکیاں کریں, اچھے عمل ڈھونڈیں, نیکی کے خیر کے مواقع تلاش کریں, ان پر عمل کریں, یہ ہونا چاہیے.
صحیح ہے. زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام جی یہ جی شریعت میں مطلوب ہے, جی اس جی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. شیخ صاحب, روزے جہاں رکھنے ہیں وہاں 10 محرم کے روزے کی ایک خاص فضیلت ہے جس کو عاشورے کا روزہ کہا جاتا ہے. تو اس کی فضیلت میں جو روایت مشہور ہے اس کو بھی ذکر کر دیں, اور اس پہ جو کچھ اشکالات ہیں میرا خیال ہے اس کی وضاحت بھی ہو جائے کہ عاشورے کا روزہ 10 تاریخ کا تو ہے ہی ہے, اس کے ساتھ 9 کی جو بات کی جاتی ہے, 11 کی جو بات کی جاتی ہے, اس پہ شرح کیا کہتی ہے؟ پہلی چیز تو ہے کہ جو جتنی بھی گفتگو ہم کر رہے ہیں محرم کے حوالے سے یا عاشورہ کے حوالے سے, یہ ساری فضیلتیں اور عظمتیں جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں. ہاں مطلب یہ بعد میں اگر کوئی اتفاقیہ طور پر اس دن کوئی واقعہ ہو گیا تو اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے. مثلا ابھی ہم عاشورہ کی بات کر رہے ہیں. عاشورہ ویسے تو 10ویں رات کو کہتے ہیں, صحیح. لیکن مراد یہ ہے کہ 10واں دن مراد ہے اصل کے اعتبار سے. درمیان میں وہ گرامر کا ایک بحث ہے, اس میں ہم نہیں جاتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ 10واں دن مراد ہے. معنی کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ 10ویں رات, یعنی 10ویں رات کا جو دن ہے وہ اب عاشورہ کے طور پر ہم اس کو لیتے ہیں. اور یہ روزہ جو ہے مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے, نبی علیہ السلام بھی رکھتے تھے یہ روزہ. اور آگے اس کی بحث بھی ہے کہ بعد میں جب یہود سے آپ نے پوچھا کہ وہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے ریزن بھی بیان کی. کہ موسیٰ تو علیہ پہلی السلام شکل کو تو اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں عاشورہ یعنی 10 محرم کا, مشرکین مکہ بھی رکھتے ہیں, اور یہ معاملہ ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف, یثرب کی طرف. آپ کی آمد کے ساتھ اس کا نام جو ہے مدینہ ہو گیا. تو اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا. تو آپ نے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی, تو گویا کہ ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نحن حق بموسیٰ منکم, ہمارا تعلق جو ہے تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ زیادہ ہے. السلام کے ساتھ پھر زیادہ آپ علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا, وہ امر بصیامہ, اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. مزید تاکید ہو گئی, پہلے رکھا ہے اور حکم نہیں دیا, اب حکم دیا ہے. اب خود رکھا بھی ہے اور حکم بھی دیا ہے. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے, غالباً یہ ایک ہی سال ہوا ہوگا. ہاں بالکل, 2 ہجری میں تو 2-3 دوسرے سال میں تو روزے فرض ہو گئے نا جی. تو جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے من شاء صام ہوا من شاء افطر, جو شخص چاہے روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے. یعنی اس میں آپ نے آپشن دے دی کہ یہ اب فرض نہیں رہا اور یہ اختیاری ہے. مطلب اس کی فضیلت جو ثواب ہے وہ تو موجود ہے جو حدیث میں ذکر ہے, جس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے, لیکن اس کی فرضیت ساقط ہوگی, یعنی اب یہ فرض نہیں رہا. بالکل ٹھیک. تو اس طریقے سے معاملہ جو ہے پھر یہ چلتا رہا. عاشورے کا روزہ مستحب ہے, اور حدیث میں رسول اللہ علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ جو رکھے گا. اس میں یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ, یہ عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ سابقہ پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی بہت بڑی اس کی فضیلت ہے, اور بڑے اہتمام سے یہ روزہ نبی علیہ السلام رکھتے تھے. چلیں یہ فضیلت باقی ہے ابھی بھی. اس کی وضاحت بھی کر دیں کہ 1 سال کے گناہوں کی جو معافی کی بات ہے وہ کون سے گناہ ہیں؟ عام طور پر جتنی بھی حدیث آتی ہیں فلاں شخص کے گناہ معاف ہو جائیں گے یا فلاں کفارہ ہو عمل جائے گا, تو اس سے مراد جو ہیں وہ صغیرہ گناہ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک. کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں, الا یہ کہ کوئی ایسا عمل انسان کر رہا ہو جس کے بارے میں کتاب و سنت میں کہا گیا ہو کہ اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسے حج کے بارے میں ہے کہ جو شخص آداب کے ساتھ حج کرتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ. اب والدت امہ میں صغائر کبائر سارے آ جاتے ہیں کہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ویسے علماء نے یہ بھی کہا کہ جو شخص حج کر رہا ہے تو لازمی طور پر توبہ تو اس میں بالکل وہ کرے گا نا, تو توبہ گویا کہ اس کا ایک لازمی حصہ ہوگا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کرے کہ نہیں بھی کر رہا تو چونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. باقی جگہوں پر صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے جب یہودیوں کو بھی دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں تو روزہ رکھنے کا مزید اہتمام کیا. بعد میں رمضان کے فرض ہو گئے, امت کے لیے آسانی کرتے ہوئے اس کی فرضیت ساقط کر دی. پھر آخر پہ جا کے جب آپ کو حکم ہوا یہود کی مخالفت کرنے کا تو اس وقت رسول اللہ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ لئن بقیت, اگر میں زندہ رہا لأصومن التاسعہ, میں 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھوں گا. اس روایت کی وجہ سے پھر امت میں فقہا میں کچھ اختلاف پیدا ہوا کہ عاشورے کا روزہ کون سا ہے, 9 کا ہے, 10 کا ہے, 11 کا ہے, 2 ہیں, 1 ہے. اس پہ آپ کے نزدیک راجع موقف کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بحث ہے. میرے خیال میں یہ کوئی بہت پرانا اختلاف تو ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہمارے یہاں بالخصوص برصغیر پاک و ہند میں اس کو بڑے شد و مد سے کچھ لوگوں نے پیش کیا. 1-2 علماء نے رائے دی, اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کے یہاں وہ ان کے نام کی وجہ سے اس کی پذیرائی وغیرہ بھی ہو گئی. تو اصل یہ ہے کہ جو فضیلت ہے, ثواب ہے, وہ تو عاشورہ کے روزے کا ہے, 10 تاریخ کا ہے, تاسوعہ کا نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تاسوعہ کا مطلب 9 تاریخ کے روزے کی فضیلت تو الگ سے یہ بیان نہیں کی، اگرچہ فضیلت ہے، شہر اللہ محرم کے روزے ہیں، لیکن یہ جو سال کے سابقہ سال کے گناہ معاف ہونے والی بات ہے، اس کا تعلق عاشورہ کے ساتھ ہے، اور عاشورہ عشر سے ہے. تو یہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے چونکہ نبی علیہ السلام روٹین کے مطابق جو تعلیمات تھی اس کے مطابق عمل کرتے رہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ الگ سے مسلمانوں کا تشخص قائم رکھنے کے لیے پھر آپ نے کچھ احکام جو ہیں وہ دیے، اور اسی کا یہ حصہ بھی آپ کو توجہ دلائی گئی کہ یہ تو رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت ہے. تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ضرور 9 کا رکھوں گا. اب یہاں جو ہمارے ہاں مسئلہ پیدا ہوا جس سے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ 9 کا ہی رکھوں گا، اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ 9 کا بھی رکھوں گا. تو پھر ہی کرنا ہے یا بھی کرنا ہے؟ تو اس کی وضاحت جو ہے خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ہو جاتی ہے، جو یہ روایت یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. وہ خود فرماتے ہیں، مصنف عبدالرزاق کی صحیح روایت ہے، صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. اس کا مطلب 10 کا روزہ رکھنے سے آپ کو ثواب بھی مل جائے گا، اور 9 کا ساتھ شامل ہونے سے الگ سے ایک پہچان جو مسلمانوں کی ہے وہ بھی قائم رہے گی. تو یہ ہے اصل کے اعتبار سے کہ جو صحابی بیان کر رہا ہے وہ خود اس کی وضاحت بھی کر رہا ہے کہ اس سے مراد یہ عاشورہ 10 محرم. عباس رضی اللہ عنہ سے ایک فتویٰ 9 محرم کے روزے کا بھی پیش کیا جاتا ہے. نہیں، وہ فتویٰ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ کون سا روزہ ہے جو عاشورہ کا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس طریقے سے آپ 1 2 3 4 جب 9 آئے تو روزہ رکھو. ٹھیک ہے، اب یہ 9 کے روزے کی بات کریں، چونکہ نبی علیہ السلام کی یہ خواہش تھی میں رکھوں گا 9 کا، کہ 9 کا رکھوں گا. اس میں 10 کی نفی نہیں ہے، 10 کی نفی نہیں، بالکل. اس حدیث سے تو 10 میں، یعنی اس حدیث سے بعض علماء نے سمجھ لیا نا کہ صرف 9 کا رکھنا ہے، یہ ایک فہم ہے. ویسے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی بڑی تردید کی ہے نا، اور انہوں نے اس کو کج فہمی قرار دی ہے کہ یہ فہم کہ صرف 9 کا، وہ کہتے ہیں یہ عربی کے اصول، اسی طرح شرعی دلائل، کسی بھی چیز کی واقفیت ایسے لوگوں کو نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف 9 کا رکھنا ہے. انہوں نے تو بڑے سخت الفاظ میں اس کی تردید کی ہے. اگرچہ امام سنانی رحمہ اللہ نے سبل السلام بلوغ المرام کی شرح میں انہوں نے بھی اس موقف کو اختیار کیا صرف 9 والے کو، تو لیکن بہرحال یہ راجع موقف نہیں ہو سکتا. اور بعض لوگ جو تاکید بیان ہوئی ہے اسومو کے اندر، لاسومن، جو نون تاکید ثقیلہ اور پھر لام تاکید کا جو ہے، اس سے یہ اخذ کر لیتے ہیں کہ شاید یہ ہی والا معنی اس سے پیدا کر لیتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ روزہ رکھنے پہ تاکید ہے، 9 پہ تاکید نہیں ہے. روزے کی تاکید ہے، 9 کی تاکید نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عاشورے کا اصل روزہ 10 تاریخ کا ہے. ہاں، تو مخالفت کے لیے ساتھ 9 کا ہے. 9 کا ہے، اور اگر ایک بندہ صرف 10 کا بھی رکھ لیتا ہے تو وہ درست عمل کر رہا ہے. ہاں، وہ ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن وہ جو دوسرا عمل ہے اس کا جو ثواب ہے ہاں وہ الگ سے شناخت کا وہ رہ جائے گا. اس لیے علماء نے کہا ہے، اگرچہ اس میں روایت اس طرح اتھینٹک نہیں ہے جیسے 9 کے والے سے، کہ اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکا، اس نے 10 کا رکھ لیا ہے تو وہ 11 کا ساتھ شامل کر لے. بالکل صحیح ہے، تاکہ وہ مشابہت سے بچے. اس پہ بعض فقہا نے اس کے درجات بھی بنائے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ 10 اور 11 کا رکھ لیں، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ صرف 10 کا رکھیں. یعنی وہ تیسرا یہ ہے کہ اس لیے ہے کہ اگر آپ 9 کا بھی نہیں رکھ سکے اور آگے 11 بھی نہیں رکھ سکتے تو چلو صرف 9 کا. تو یہ بڑی مطلب مناسب بات لگتی ہے کہ اس کو ہم درجات میں بانٹ لیں، کہ سب سے بہتر تو وہ رسول اللہ کی خواہش بھی تھی اور آپ کا عمل بھی تھا، اور اگر وہ نہیں ہوا تو چلو کم از کم جو آپ چاہتے تھے، عمل نہیں تھا وہ چاہتے تھے، وہ پورا ہو جائے. ویسے شہر اللہ محرم کے روزے ویسے افضل ہے نا، اس بیس پہ بھی لیا جائے تو باقی رکھ لیں ساتھ شامل کر لیں. شیخ صاحب، اس میں ایک اور چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے تو یہ مخالفت تو نہ ہوئی. مخالفت تو یہ ہے کہ 10 کا رکھا ہی نہ جائے. تو اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اور بھی ویسے تو چیزیں شامل ہیں کہ اس میں وہ عید کے طور پر، تہوار کے طور پر مناتے تھے یہودی، اور زیورات پہنتی تھیں ان کی عورتیں، اور اچھے لباس پہنتے تھے عید کے طور پر، وہ چیزیں بھی. دوسرا یہ ہے کہ جب 10 کے ساتھ 9 شامل ہو رہا تو فرق ہو گیا نا. کیا یہ ثابت ہے کہیں سے کہ یہودیوں نے 9 کا روزہ رکھا ہے؟ وہ تو کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی ثابت نہیں. وہ تو ایک خاص واقعے کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے رکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے رکھا ہے اور شکرانے کے طور پر ہم رکھ رہے ہیں. تو جب اس میں یہ تبدیلی آ جائے گی تو فرق ہو جائے گا اس میں. بالکل. اس میں ایک مثال اور بھی ساتھ دی جا سکتی ہے کہ جیسے نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم السبت، ہفتے کے دن کے روزے سے منع کیا ہے، اور بعض روایات میں جمعے کے دن کے اکیلے روزے سے منع کیا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ایک حدیث بھی بلکہ وضاحت موجود ہے کہ اس کے ساتھ اگر آپ دن ملا لیتے ہیں یا بعد میں ملا لیتے ہیں تو درست ہو جاتا ہے عمل. اسی طرح ہفتے کے دن کے روزے کی جو ممانت بعض حدیث میں آ رہی ہے، اس پہ بھی بعض علماء نے اس کی وجہ یا تو اس کی یہ بیان کی ہے کہ یہ یہودیوں کی تعظیم کا دن تھا.
لیکن اگر ہم ساتھ ایک اور دن ملا لیتے ہیں تو وہ ان کی جو تعظیم والا معاملہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو مانا اسی پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر مشابہت والا معاملہ ختم ہو گیا کہ اگر ایک دن ساتھ ملا لیا جائے تو وہ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 10 رکھنے کے ساتھ اگر 9 بھی رکھو گے مشابہت ہو جائے گی, ان کے لیے یہ جواب کافی ہے. لیکن جب سورج طلوع ہو رہا ہو غروب ہو رہا ہو جی تو سجدہ کرنا منع ہے نا, یہ اس وقت نماز شروع کرنا منع ہے. لیکن آپ سورج غروب ہونے سے پہلے نماز شروع کر چکے ہیں تو پھر آپ کنٹینیو رکھیں گے. سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز شروع کر چکے ہیں تو پھر سورج نکل رہا ہے اور آپ سجدہ بھی کر رہے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل صحیح. تو وہ پھر مشابہت نہیں ہوگی جو بتوں کی پوجا اس وقت کرتے ہیں, سورج نکلا یا غروب کیونکہ عمل آپ کا پہلے سے جاری ہے, تو پہلے سے آپ کا جاری ہے, تو وہ آگے پیچھے سے کچھ چیزیں ملانے سے وہ مشابہت ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت اچھی مثال آپ نے دی کہ اگر ایک شخص فجر کی نماز اس وقت میں شروع کرتا ہے جب سورج نکل رہا ہے تو آغاز کرتا ہے وہ غلط ہے. پہلے سے پڑھ رہا ہے, ایک رکعت بھی پڑھ لی تو حدیث کہتی ہے وہ اس کی نماز وقت میں ہے, چاہے بقیہ اس کی نماز ممنوع وقت کے اندر آتی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ایک شخص کا عمل پہلے سے شروع ہو چکا ہے, بعد میں کوئی ایسا وقت آ گیا ہے جو غیر مسلموں کا ایک تعظیم والا دن ہو یا وقت ہو تو وہ مشابہت میں نہیں آئے گا. اسی میں ایک اور چیز بھی کرتے ہیں نا کہ جیسے جمعے کے دن کا روزہ یعنی اکیلا روزہ رکھنا منع ہے, لیکن ایک آدمی روٹین میں ایک روزہ رکھ رہا ہے, ایک چھوڑ رہا ہے, تو اس میں آ جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ایشو نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں عشرہ محرم کے اندر جو بعض کام ایسے ہیں کہ جو کیے جاتے ہیں اور ان سے متعلق کچھ روایات اور احادیث کا بھی سہارا لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. خانواد رسول اور اہل بیت کے بہت سارے افراد مظلومانہ کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے. تو بعض روایات اس طرح کی پیش کی جاتی ہیں کہ اس دن اہل خانہ پہ کھانا اور پینا اور اس طرح کی جو اشیاء ہیں ان کی بڑی وسعت کی جو فضیلت آئی ہے حدیث میں, یا کوئی بڑا اچھا عمل ہے. یعنی یہ بھی کوئی محرم میں یا اس عشرے میں کرنے کا کوئی کام ہے؟ دیکھیں اب سب بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو وہ بہت اچھی ہے. ایسی کوئی بات, ایسی کوئی حدیث وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, بلکہ ایک ہوتی ہے روایت کا ایک درجہ ہے کہ وہ ضعیف ہے, یعنی وہ مستند نہیں ہے, اور ایک ہے موضوع ہے, من گھڑت ہے, خود ساختہ ہے, وہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے, اس کا ذوف سے بھی بہت کمزور درجہ ہے کہ وہ بالکل ہی لوگوں کی بنائی ہوئی موضوع اور من گھڑت ہے. تو اس لیول کی یہ بات ہے کہ اس دن میں جو آدمی اپنے اہل خانہ پر وسعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے لیے وسعت کرتا ہے, اس کے لیے رزق کی فراخت. موضوع درجے کی روایت ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اقتداء صراط المستقیم میں, بلکہ فتاوی جو ان کا فتاوی ہے اس میں بھی, فتاوی ابن تیمیہ میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ لا اصل لہ, اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے, اس کی کوئی جو ہے نا وہ حیثیت ہی نہیں ہے اس روایت کی. تو لہٰذا اس دن میں وسعت کرنا. اچھا, پھر یہ بات ہے, عجیب بات یہ اب سب کہ جو لوگ یہ باتیں بیان کرتے ہیں وہ اس دن میں یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین پر بڑا ظلم ہوا اور بڑا ان کے اوپر جو ہے نا وہ مظلومانہ انداز سے ان کو شہید کیا گیا. ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کے اوپر ظلم ہوا. اچھا, ایک طرف ان کی ظلم کی داستانیں بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف کھانے پینے کی باتیں بیان کر رہے ہیں اور فراوانی کی باتیں بیان کر رہے ہیں اور سبیلے لگا رہے ہیں اور لوگوں کو میٹھے مشروبات پلا رہے ہیں, اور سارا سلسلہ ہی ان کا کھانے پینے کے ارد گرد گھوم رہا ہے. ایک طرف وہ اپنی مظلومیت کو بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ چیزیں, تو ان دونوں کا آپس میں کوئی پیچ اپ ہی نہیں بنتا. تو اصلاً یہ ہے کہ جب یہ روایت ثابت نہیں ہے تو پھر اس طرح کی بات کرنا یا اس عمل کے ذریعے کو یہ امید رکھنا کہ میں اس دن میں اپنے اہل خانہ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے وسعت کروں گا تو سارا سال میرے لیے رزق میں فراوانی ہوگی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اچھا, یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ عشرہ محرم ہو یا ماہ محرم ہو, اس میں رسول اللہ علیہ السلام کی تاکید روزہ رکھنے کی ہے, اور 10 محرم کا روزہ تو ویسے ہی بڑی عظمت والا ہے. اور ایک چیز کی آپ نے وضاحت کر دی کہ یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے اس کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ یہ تو اسلام میں پہلے سے موجود تھا, وہ واقعہ بعد کا ہے. ایک طرف اس دن روزہ رکھنے کی تاکید اور اس کا اجر و ثواب بتایا جا رہا ہے, دوسری طرف ہمارے معاشرے میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بیس بنیاد بنا کے اس دن سبیلیں, سٹال باقاعدہ جگہ جگہ پہ پانی رکھنا اور لوگوں کو روک روک کے بعض جگہوں پہ زبردستی ان کو پلانا اور کھلانا, کیا یہ چیزیں دین شریعت کے ساتھ میچ کرتی ہیں کہ ایک طرف روزہ اور ایک طرف یوں کھانے پینے کی دعوتیں اور اس کا اہتمام؟ جو گفتگو اس وقت ہم کر رہے تھے عاشوراء کے روزے کے حوالے سے, جی, تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ نبی الاسلام کے ارشاد سے تو یہی معلوم ہوتا ہے, اور مسلمانوں کا جو عمل ظاہر نبی الاسلام کے ارشاد اور فرمان کے مطابق ہوگا کہ 10 محرم کو آپ نے روزے کا ماحول پیدا کرنا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ روزہ رکھنے کو حکم ہے نا, اس کا ماحول نظر آئے. فرض واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے, لیکن روزہ ہے نا, اس کی فضیلت ہے.
تو وہ روزے کا ماحول اگر آپ پیدا کریں گے تو آپ کا عمل نبی علیہ السلام کے عمل کے اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے جو اہل ایمان ہیں صحابہ و اہل بیت ان کے عمل کے ساتھ آپ کا عمل جو ہے وہ مماثلت کرے گا، مشابہت اس کی ان کے عمل کے ساتھ ہوگی. یعنی آپ کا عمل پاک باز ہستیوں کے ساتھ ملے گا اگر آپ 10 محرم کو روزے کا ماحول پیدا کریں گے. بالکل صحیح ہے. اور اگر روزے کے ماحول میں کھانے پینے کا ماحول پیدا کر دیا جائے اور اس چیز کو بالکل چھوڑ دیا جائے کہ جس کے بارے میں صحابیات کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم بچوں کو بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرواتے اور اگر وہ بھوک سے بلکتے تو ہم ان کو کھیلنے کے لیے کچھ چیزیں دے دیتے، ان کا دھیان بٹا دیتے. تو ایک طرف پورا ماحول روزہ رکھنے کا ہے اور ایک طرف پورا ماحول روزہ توڑنے کا اور ترک صیام کی دعوت ہے. تو یہ چیزیں بالکل آپس میں میچ یہ نہیں کرتی. اویئرنیس نہیں ہے نا صاحب. اصل میں یقین کیجئے عام معاشرے میں تو لوگوں کو اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ 10 محرم کا روزہ بھی رکھنا ہے. ورنہ تو یہ دن تو کھانے پینے کا دن ہے. یہ تو سبیلیں لگانا، دودھ کی سبیلیں، پانی کی سبیلیں اور آوازیں لگا لگا کے راستے میں روک روک کے بڑے اصرار کے ساتھ، اور جو پھر آدمی نہیں لیتا ان سے کوئی چیز تو اس کو تان و تشنی تک کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ معاشرے میں اصل میں میسج دینا چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ اس دن میں اصل میں ہم روزہ رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس دن کو ہم گزاریں. نتیجہ ہماری پوری بحث کا اور اس پروگرام کا یہ نکلا کہ ماہ محرم اللہ رب العالمین کا مہینہ اس کو کہا گیا اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے جو کرنے والے کام ہیں ان میں روزہ ہے، اور بالخصوص 10 تاریخ کا روزہ، اور اس سے بھی افضل اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ شامل کیا جائے. اور پھر اس مہینے کا یہ میسج بھی ہے کہ یہ سال کا آغاز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے ہجری تقویم کا جو ہے نا وہ آغاز کیا گیا، اور اس میں ہجرت کو یاد رکھا جائے. اور پھر عاشورے اور کا جس دن روزہ ہے، 10 تاریخ کا جو روزہ ہے، اس دن میں روزے کا ماحول معاشرے کے اندر پیدا کیا جائے، نہ کہ اس طرح کے کام کیے جائیں کہ جن سے ترک صیام کی دعوت لوگوں کے اندر پھیلے. ہجرت سے چونکہ آغاز کیا گیا ہے اس ہجری سن کا، تو ہجرت وہی مقبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو. جو کسی دنیا کے حصول کے لیے یا کسی عورت سے نکاح وغیرہ کرنے کے لیے دنیاوی مفاد کے لیے ہو تو وہ ہجرت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی ہجرت کا فائدہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو. ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا. تو ایک بڑا میسج یہ بھی ہے کہ ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے اور بول بالے کے لیے کرنا چاہیے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ہجرت کا صرف معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں مائیگریٹ کر جائیں، آپ بالجسد جسم کے ساتھ چلے جائیں. ہجرت کا معنی لفظی معنی چھوڑ دینا ہے. اگر کوئی انسان گناہوں کو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ مفتی صاحب آیت کا اشارہ کر رہے تھے فَلَا تَظْلِمُوهُنَّ فِيهِنَّ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، تو اس میں یہ اشارہ بھی آگے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ اس میں یہی ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، اس میں یہی ہے کہ ہجرت کرو، یعنی ظلم نہیں کرنا. مراد کیا ہے؟ ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. تو ناظرین، ماہ محرم الحرام میں ان کاموں کو ہم کرنے کی کوشش کریں جن کا ہمارے دین نے ہم سے تقاضا کیا ہے، جن کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یا تو وہ رسومات ہیں، یا وہ خرافات ہیں، یا وہ بدعات کے زمرے میں آتی ہیں، یا لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے اپنے آپ سے ہی ان کو بنا کے ہمارے اندر پھیلا دیا ہے، یا ان کا تعلق توہمات کے ساتھ ہے اور عقیدے کی کمزوری کے ساتھ ہے. ایسی تمام چیزوں کو ترک کر کے خالص جو دینی احکامات ہیں ہمارے لیے، رسول اللہ جس دین کو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے، اور صحابہ اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے نواسے اور ان سب لوگوں نے اس دین کو کما حقہ ہم تک پہنچایا، اسی کو ہم اختیار کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.